اللہ دے پیارے فیض دنیا وچ بھی دیندے نے قبر وچ بھی دیندے نے انہاں دی روح شریف فیض دیندی ہے پاویں عالم ارواح وچ ہوے دنیا وچ آوے ہی نہ تاں وی فیض دیندی اللہ جسم چ جاوے تاں وی فیض دیندی ہے جسم تو لگی جاوے تاں وی فیض دیندی ہے اللہ دے ولی دی روح شریف ایسی عجیب ہوندی ہے اون دے واسطے کسے تھاں تے پابندی نہیں ہوندی اللہ تعالی انہاں نو نوازیا ایسے عجیب رنگ وچ ہوندا ہے جتھے بھی ہون فیض دیندے بھی ہیں تے لیندے بھی ہیں اے مسئلہ ہن بڑا انوکھا ہے کیونکہ بہتے لوگ کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس مسئلے دے آن کے بہت ٹھڈ پیڑ ہو جاندی ہے کہ کیویں ممکن ہے قبر دے وچ جان تو بعد بھی فیض دین یہ کیویں ہو سکدا ہے میں ہن دو حدیثاں نال اس مسئلے نو ثابت کراں گا یہ دعویٰ تو پرانا ہے ساڈا اہل سنت دا کہ فیض دیتے بھی ہیں لیتے بھی ہیں قبروں میں ہے جی روح شریف ہر تھان تے فیض دیتی ہے مسئلہ ہمارا پرانا ہے اہل سنت کے مسائل میں سے لیکن اس مسئلے دے اوتے جڑے دلیلاں پیش کرن لگا وہ ناچیز کول ہی سنو گے پہلے اس طرح دیاں دلیلاں تساں نہیں سنیاں دعویٰ پرانا ہے دلیل نہیں ہے پیش کر دیا ذرا بولو چا سبحان اللہ ادھر ویگ سجنا پہلا حدیث دیا کتاباں سن سامنے میرے ہاتھ الکتب الستہ حدیث کی 6 کتابیں بخاری شریف مسلم شریف ابو داؤد شریف نسائی شریف ترمذی شریف ابن ماجہ شریف یہ حدیث کی ہمارے جو اصول اسلام شمار ہوتے ہیں اصول اسلام شمار ہوتے ہیں حدیث دیا 6 کتاباں ہے جی جیڑا مڈ نے حدیثاں دا بعد مڑ جی لبے نہ لبے ہور گل ہے پہلو ادھر ویکھنی پیندی ہے اس انہاں حدیث دیا 6 کتاباں حدیث صحیح ہے اور ہر مذہب وچ مشہور ہے شیعہ دیا کتاباں وچ بھی لکھی توجہ ہے شیعہ دیا حدیث دیا کتاباں 4 نے ساڈیاں 6 مشہور نے انہاں دیا 4 مشہور نے ایک انہاں دی الکافی ہے کلینی دی ایک ملا یحضرہ الفقیہ ہے ابن بابوہ امی دی ایک انہاں دی تہذیب الاحکام ہے جی پھر اودے بھی کئی حصے نے 4 کتاباں انہاں دیاں یہ ہیں حدیث دیاں ساڈیاں 6 مشہور نے جڑی حدیث پیش کرن لگا ہر کسی مذہب والے کول موجود اور ہو سکتا ہے تساں سنی ہوئے لیکن جو ناچیز نے اس وچوں احتجاج اور استدلال کرنا ہے جو حجت اور دلیل پیش کرنی ہے جو نقطہ کڈنا ہے انشاءاللہ وہ نہیں سنیا ہونا بڑے بڑے محدثین دے کول حدیث موجود ہے تے پڑھاون والے حدیثاں اینو بیان کرتے ہیں پڑھاندے نے لیکن نقطہ ناچیز کو نہیں لبنا ہے سوال ہوں دعوی کیے روحاں جتھے بھی ہون وہ فیض دیندیاں بھی ہیں تے لیندیاں بھی ہیں بھاویں قبراں وچ ہون یا قبراں تو پہلا ہون اینو صحیح حدیث مشہور دے نال ثابت کرنا چاہنا ذرا بولو سبحان اللہ اچھا توجہ ہے قربان جاواں سب تو وڈی کتاب حدیث دی بخاری شریف اے دے وچوں ہی پڑھن لگا وا ہے سب دے اندر پڑھنے کچوں لگا وا بخاری کتاب القدر تقدیر دا باب تقدیر دا باب تقدیر دا باب حدیث دے الفاظ کی نے ذرا بولو سبحان اللہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال له موسى يا آدم
انت ابونا خيبتنا واخرجتنا من الجنة. قال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده أتلومني على أمر قدر الله علي قبل أن يخلقني ب40 سنة. فحج آدم موسى سونا نبی فرماندا ہے حضرت آدم حضرت موسیٰ علیہ السلام دا مناظرہ ہویا. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام نو عرض کردے نے یا آدم انت ابونا، اے آدم تو ساڈا ابا جی ہے، تو ساڈا ابا جی ہے. تساں سانو جنت چوں کڈ کے بڑا تنگ کیتا ہے، جنت چوں کڈ کے بڑا پریشان کیتا ہے. اخرجتنا من الجنہ خیبتنا سانو بڑا تنگ کیتا ہے جنت چوں کڈ کے. مطلب کی سی دانا کیوں کھادا سی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ اصطفاک اللہ بکلامہ، تینو اللہ نے اپنی کلام دا شرف بخشیا سی. کلام دا شرف بخشیا ہے یا بخشیا سی؟ اس ترجمے وچ بھی راہ دیو، اگے جا کے کھولاں گا. دو قسم کے ترجمے کر رہے ہیں. تینو اللہ نے کلام دا شرف بخشیا، تینو اللہ نے کلام دا شرف بخشنا سی، لیکن یہ ہائے 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 ہاں 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 تینو اللہ نے اپنی کلام دا شرف بخشیا ہے، تینو کلیم بنایا. خط اللہ ایک نقطہ جیڑا پہلو نہیں سی کھلیا ہے پڑھ دیا ہوں حدیث پڑھ دیا ٹک وجا ہے. ذرا بولو چا سبحان اللہ. ہوں میں بیان کرانگا مست ہو جان گے، شیخ الحدیث مست ہو جان گے. ہاں جی جڈا وڈا کوئی مفتی ہوئے گا وہ آکھے گا جی وہ چشتی کی نقطہ کر لیا. خط اللہ لک بیدہ، اللہ نے اپنے ہاتھ نال تیرے واسطے حد مقرر کیتی سی، ایتھے آ جا، ایتھے کھلو کے میرے نال کلام کریا کر. اے میرے کلیم، اے کلیم اللہ، اے موسیٰ، حضرت آدم فرما رہے ہیں اے موسیٰ یہ دس ایڈی شان والا نبی ہو کے تے ایس نقطے وچ کیوں الجھیا ہے؟ یہ کیوں مینو آنا ہے کہ میں کڈیا، مینو کیوں ملامت کر کہ میں جنت کیوں کڈیا؟ یہ مینو دس. حضرت آدم فرما رہے ہیں، مناظرہ جاری. حضرت آدم فرما دے نے اے موسیٰ دس دے صحیح میرے پیدا کرن دو پہلو تقدیر اللہ نے کنا پہلو لکھی سی؟ آپ فرماندے نے 40 سال پہلو. حضرت آدم علیہ السلام فرماندے نے وہ جڑی 40 سال پہلو لکھی سی مینو ملامت کیوں کرنا ہے؟ 40 سال پہلو لکھی سی مینو ملامت کیوں کرنا ہے؟ مینو کیوں کہنا ہے میں کڈیا ہے، میں انج کیتا ہے؟ مینو کیوں کہنا ہے؟ اے رب دی تقدیر سی جڑے میرے تے چل گئی. موسیٰ پھر سمجھ لے مینو کیوں کہنا ہے، تو سانو کڈیا ہی. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 وار فرمایا، ایک بار نہیں. فحج آدم موسیٰ فرمایا آدم جت گئے، موسیٰ ہار گئے. آدم جت گئے. توجہ ذرا. کی مطلب حضرت آدم علیہ السلام یہ مسئلہ سمجھانا چاہتے سن کہ رب نے مناظرہ کرایا ہی سی کہ جسے کوئی بندہ
کوئی بندہ کسے بھی اپنی کیتی تو توبہ کر لوے نا، توبہ کرن تو بعد اودے تے ملامت نہیں کرنی چاہیے، اودے تے اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ توبہ کا ایک تقدیر سی او چلی، دوسرا جے نفس شامل ہوئے تے نال کہہ بھی تے رہا نا ربنا ظلمنا، جدو بندہ کہہ لوے پھر اللہ دے نبی نے سبق دیتا ہے وہ لوگوں پھر انہوں برا نہ آکھیا کرو، انہوں پیڑا نہ آکھیا کرو، اسی واسطے ہی رب نے مناظرہ کرایا سی تاکہ پتہ لگ جاوے جیڑا بندہ کسے بھی کیتی تو توبہ کر جاوے پھر کسے دا حق کے بندا نہیں کہ وہ آکھے اے این سی اے این سی اے این سی او تو این سے تو بڑا ہی پیڑا سے تسی آ کیتا او تو آ کیتا تو آ کیتا نا، رب سونے دی بارگاہ وچ ایویں بن جاندا ہے جویں اج نکلیا ہے، لہذا اونوں کسے طرح دا اعتراض دا نشانہ بنانا سمجھ آ گئی جی کہ نہیں سمجھ آئی؟ مناظرہ کنہ دا ہویا بولو چا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ دوویں اللہ دے رسول نے، حضرت آدم اور موسیٰ علیہ السلام دا مناظرہ، یہ دا مطلب ہے احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے، یعنی دوسرے لفظاں کوئی سبق پڑھاؤن واسطے تے حق دا نتارا کرن واسطے بحث کر لینی، یہ ملہ دا کام نہیں، اللہ دے رسولاں دی سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اینو آکھنا مولوی جناب مولوی جول جاندے نے، مولوی ککڑاں وانگوں لڑدے نے، بڑے کفر دی گل ہے۔ ٹکر دی خاطر، لالچ دی خاطر، بےمانی دی خاطر، باطل والوں آس مناظرہ کرنے والا اونوں ککڑ آکھ، جڑا دین حق واسطے پیا بولدا ہے باس مناظرہ کرے، خبردار او دے واسطے پیڑا لفظ نہ بولی، اللہ دے رسول باس مناظرے کردے رہنے، سنت انبیاء دی۔ توجہ ہے؟ مینو کسے آخیا جی بابا بلے شاہ فرماندا ہے ملا دے مشال جی دوواں اکو چت، لوکاں کردے چاننا آپ ہنیرے نت۔ میں آخیا جلا اترا یہ بلے شاہ دا ہی کام بندا ہے، کہنا تیرا نہیں بندا۔ کہندا کیوں؟ میں کہ اس واسطے کہ بلے شاہ عالماں تو لنگ کے فقیراں وچ وڑ گیا ہے۔ بلے شاہ دے وارث شادوں میں بیلی سنسد کٹھے پڑھتے رہنے کو استاد کول ہے تے دوواں سرکار عالماں وچوں لگ کے فقیر جا بنے نے۔ ہن جڑا آگا ٹپ جاندا ہے پرلے کنارے تے جا کھلوندا ہے او وچ تردے نو بھاویں پیا آکھے اوے انج کرتے آ رہ گئے نے ایتھے کھلو گیا ہے، او دا حق بندا ہے تے جڑا کدی وچ وڑیا ہی نہیں ذرا بولو چا۔ ملا دے مشال جی دوواں اکو چت، لوکاں کردے چاننا تے آپ نیرے نت۔ بلے شاہ دے منہ چوں پھب دیے، میں کہا تیرے میرے منہ چوں نہیں پھب دی۔ وڈا چھوٹے دے اعتراض کر سکتا ہے، چھوٹا وڈے دے کیویں کرے؟ بولنا نہیں۔ قربان جاواں آدم علیہ السلام دا مناظرہ ہویا، موسیٰ علیہ السلام دا مناظرہ ہویا۔ حضرت موسیٰ عرض کردے نے قبلہ وہ ساڈے ابا جی ہو کے سن جلدوں کڈایا جے بڑا ہی تنگ کیتا، وہ بھی رسول سن، وہ بھی رسول سن ہے بابے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی بھی بڑے جلالی ایڈے سن، خود رب نال جدو گلاں کرتے سن اس لیے بھی تکھے ہو جاتے سن، ہاں جی اس لیے بھی تیز گلاں کرن لگ پیندے سن۔ جس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے گئے نے تے جڑے نال بندے لے کے گئے سن انہاں وچوں کئیاں آکھیا اللہ جہرا
سانو تو رب کھلو سیدھا صاف وکھا رب آ جڑا تیرے نال بولدا ہے نا یہ سانو وکھاندا نہیں او سامنے سانو دسے جی سورج دسدا ہے اللہ نے بھیجی بلاں سارے سڑ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے عرض کردے نے ربا جرم کئیاں دا سی گرک سارے نو کر ماریا ان الا فتنہ کہ سارے تیرے ہی فتنے نے یعنی فتنے دا مطلب سارے تیرے امتحان نے ہن عجیب ہی کام کیتا کیاں سی چک سارے نو فنا کیتا یہ ہن اس لیے موسیٰ علیہ السلام اپنی جلالی وچ کھڑے سن تے جلال ایڈا ہوندا سی جس لیے آپ غصہ کردے سن نا تے ایک ایک ہاتھ لمبی سر شریف جو اگ نکلدی سی ایڈے جلالی سی بھرا نو پچھوں چھڈ کے گئے فرمایا دھیان کری میری قوم دا میں چلیا رب نال گلاں کرنا واسطے واپس آئے وہ پوجا بھی کردی سی بچے دی بچے جا کچھ رہ گئی گا بعد بچے دی پوجا کر رہی آئے حالانکہ وہ بھی رسول سن اللہ دے وہ بھی رسول سن بڑے برا سن اوندے داڑھی شریف پھڑ لئی داڑھی شریف پھڑ کے فرماندے نے ہن انہاں نال یہ جو لفظ مبارک ہی بولے جڑے بڑے تیز سن ہاں جی میں بولنا نہیں چاہتا آخر رسول نے جو مرضی کہن توبہ توبہ سا بولیے انہاں اگوں عرض کیتی بھراوا نہ پھڑ داڑھی تے نہ کڈ گالاں تیری مہربانی مینوں پوچھ دے صحیح اے میرے تو ڈاڈے ہو کے نہ کم کیتا میں تے اپنا پورا ایڑی چوٹی دا دور لایا سی پر تیری قوم تگڑی بڑی ہے میری ایک نہیں مننی ہے ہوں دس کڈے جلالی ہون اسی جلال نال ہی وہ پوچھ رہے ہیں بابے آدم تو بولو چاہ اسی جلال نال فرماندے نے ابا جی تسا سانو تنگ کر ماریا کیوں جنت جو کڈایا سی آپ فرماندے نے اللہ نال گلاں کیتیاں نہیں اور رب وعدہ اولا شریف تیری حد بندی کر کے تینوں بلا بلا کے کلامہ کرتا ہے تو مڑ میرے تے اعتراض کرنا ہے تینوں ایڈی سمجھ کوئی نہیں یہ دس تقدیر کنا پہلو لکھی سی انہاں آخیا 40 سال پر میں لکھی 40 سال پہلو سی تو مینوں کدے ملامے پہ دینا ہے تے کدے ملامتاں دے میڑے مارنا ہے کی کرنا ہے وہ جن لکھی دی تو میں توبہ بھی کر بیٹھا توبہ کرن تو بعد پھر بھی حالے نہیں چھڈنا ہے توجہ ہے یہ میں اس واسطے کر رہا تاکہ کوئی بندہ ساڈے ورگا بے وقوف گناہ کر کے دے روزانہ یہ نہ آکھی جائے موج لگ کے تقدیر یا بابا آدم بھی کہنا سی وہ تقدیر سی لہذا تقدیر رولا ہی مکا خبردار میں روزانہ ڈکیٹی مارا گا چوریاں کرا گا رشوت کھاوا گا حرام کھاوا گا دھی دی بھن دی کمائی کھاوا گا جو مرضی کرا گا خبردار جی تصا میرے بھڑا آخیا اس واسطے کہ میں بھڑا ہو نہیں سکتا وہ گل تو صرف وہ تو میں جان نہیں چھڑا سکتے میں اسی واسطے اس گل دوبارہ لیا یہ کرنے کہ دساں وہ جنوں بھڑا نہیں آکھ سکتے انہوں نہیں آکھ سکتے جیڑا توبہ کر لوے جیڑا توبہ نہ کرے انہوں آکھنا پیندا ہے تو ظالم ہے تو مجرم ہے ڈاکو ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ امام الغیرت مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب شیر اہل سنت توجہ ہے آگے جی سمجھ ہاں جی ایسا ہی نہیں بولنا ہوں پوری احتیاط نال ہر پاسوں اللہ دے فضل نال باطل دے کے بوئے بند کر دے جائیں گے ادھر ویکھ وہ چشتیا موضوع تے چھیڑیا سی گل کر رہا سی دعویٰ کیتا سی اللہ دے پاکاں دیاں روحاں فیض دیندیاں نے قبراں وچ بھی دیندیاں نے پہلو بھی دیندیاں نے بعد وچ دیندیاں نے لیندیاں بھی ہیں دیندیاں بھی ہیں لیندیاں بھی ہیں دیندیاں بھی ہیں فیض دیندیاں بھی ہیں فیض لیندیاں بھی ہیں حدیث سنائی گئی دلیل
کوئی گل سمجھ نہیں لگی ادھر ویخ ہوں سمجھان لگا سورت بندیاں نے تین سورت بندیاں کل ضلع پاک پتن شریف فیصلے بول رہا سا سید قطب علی شاہ صاحب کو بابے فرید دے آستانے دے نال عارف والا شریف دے اندر تے اے تین سورتاں دسیاں توجہ ہے یہ جڑا بحث تے مناظرہ ہویا ایدیاں سورتاں ممکنہ تین بندیاں یا تے دوویں بزرگ ہالے جسماں وچ تے دنیا وچ نہیں سن آئے اس لیے بحث ہوئی ہے بحث اس لیے ہوئی ہے جس لیے بولدا نہیں جس لیے دونوں بزرگاں دیاں روحاں حالے جسم وچ نہیں آئی ایک صورت ہے دوسری صورت یہ حضرت آدم آ گئے سن لیکن حضرت موسیٰ نہیں سن آئے کیونکہ ہزاراں سال دا وچ فاصلہ ہے ہزاراں سال دا ایک سال دا نہیں 10 دا نہیں 20 دا نہیں 100 دا نہیں ہزاراں سالاں دا فاصلہ ہے ہن حضرت موسیٰ ظاہر ہوئے نے حضرت یعنی حضرت موسیٰ دی روح حالے جسم وچ نہیں آئی آدم علیہ السلام دی آ گئی یہ اس لیے انہوں دے زمانے وچ یہ ظاہر ہوئے نے یہ دوسری صورت تیسری صورت یہ کہ حضرت موسیٰ دے دور بابے آدم آئے نے یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنے دنیاوی زندگی نال سن تے حضرت آدم دنیا تو چلے گئے سن ہزاراں سال تو بعد پھر حضرت موسیٰ نال آئے نے مناظرہ کرنا یہ تین صورتاں نے ہر صورت نال نا چیز دا مذہب ثابت ہوتا ہے دعوی ثابت ہوتا ہے کیویں جے دوویں حالے جسم وچ نہیں آئے تے ثابت ہویا روحاں فیض دیندیاں بھی ہیں تے لیندیاں بھی ہیں جے بحث مناظرے اس ویلے کر سکتے نے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا شبہ اعتراض خدشہ حضرت آدم دور کر سکتے نے اس ویلے تے پھر سمجھ لے اس لیے سید الانبیاء بھی نبی بن کے سارے نبیاں نو فیض دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ امام الانبیاء حضور نے فرمایا کون تو نبی آؤ میں اس لیے نبی سا جدو آدم والے بن رہے سن اگر کوئی آخ آدم بن رہے تو نبی کیویں سن انہوں آخ چلا حضرت آدم تو موسیٰ ہالے آئے نہیں سن تے حدیث دیاں ساریاں کتاباں لکھیا تے سارے مذہباں کو لکھیا ہے کہ اس لیے دونوں بزرگ کی کیتا ہے مناظرہ کسی دا سوال تے خدشہ دور کرنا ہے فیض نہیں اب بولتے صحیح کسی دا سوال تے خدشہ دور کر دینا ہے فیض نہیں اس لیے فیض جے بابے آدم تے موسیٰ ایک دوسرے نو لیا دیتا ہے تے پھر سمجھ لے جے روحاں سن جسم شریف آن تو پہلا دوویں بابے بحث مناظرے کر کے فیض دے بھی رہنے تے لے بھی رہنے تے پھر سمجھ لے آمنہ دا لال محبوب خدا بابے آدم دے جسم بنن تو پہلا فیض نبیاں نو دیندے بھی سن ایک صورت ہے دوسری صورت جے بڑھاؤ منو کہ آخو حضرت آدم دے دور حضرت موسیٰ آئے سن تو پھر گل وہی آ گئی حالے موسیٰ علیہ السلام تے آئے نہیں جسم وچ آئے نہیں روح انہاں دی آ گئی ہے روح انہاں دی آ گئی ہے تے پھر دا مطلب ہے روحاں آن کے فیض لے بھی سکدیاں نے تے بھی سکدیاں نے پر اگوں لین جوگے تے ہوئے نا تیسری گل تیسری صورت کی بن دی ہے
موسیٰ علیہ السلام دا دور سی، فرعون بادشاہ سی، حضرت آدم فوت ہو گئے سن تے او آئے نے پھر تے اے دا مطلب ادھر ویکھو ظاہر بات ہے او تے با مناظرہ کرن نہیں سنائے نا، مناظرہ کرن او نہیں سنائے، خدشہ انہاں نو نہیں سی، خدشہ سی موسیٰ علیہ السلام نو۔ یہ مطلب ہے اپنے پتر نو زیارت کراؤن واسطے حضرت آدم آئے نے، اگوں پتر نے عرض کی ابا جی تھوڑا جا کوئی سوال ہے حل نہیں کر دیں؟ انہیں آخیا کیڑا سوال ہے؟ انہیں سوال پیش کیتا، بابے اور جواب دیتا۔ یہ مطلب ہے اللہ دے پیارے اپنے پیاریاں کو آندے جاندے رہندے نے۔ ہوں میں کیڑی صورت پسند کرنا جیڑی اس حدیث اج مینوں تانوں میں آخیا میرے تے اج نقطہ کھلیا ہے، کھول دیاں۔ وہ یہ ہے کہ صورت یہ ہوئی سی حضرت آدم آئے سن موسیٰ علیہ السلام دے دور وچ، کیوں کہ حضرت اس حدیث وچ آیا ہے حضرت آدم نے فرمایا تینوں اللہ نے کلام کرن دا شرف بخشیا ہے، نالے تیری حد بندی کیتی ہے تور تے آیا کر تے ایتھے گل کریا کر۔ یہ دوویں کم موسیٰ دے دور وچ ہو سکدے نے، پہلا نہیں ہو سکدے۔ آئے بولو چادرا، معلوم ہویا حضرت موسیٰ اپنے دور میں تھے۔ حدیث یہ بتا رہی ہے حضرت آدم فوت ہو گئے سن، ہزاراں سال کا وقفہ سی، مولوی حضرت آدم آتے سن، زیارت کراندے سن، پتر نال ملاقات ہوندی سی، پتر دے اندر خدشہ تے سوال سی، حضرت آدم آن کے انہاں دے دور سوال دور کر گئے، خدشہ ہٹا گئے، جواب دے گئے۔ معلوم ہویا وفات تو بعد بھی اللہ دے بندے فیض دیندے نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، فیض اولیاء اللہ۔ اینو کہندے نے اللہ والے، ولی اللہ دے او مردے نہیں، او ولی اللہ دے یارا مردے نہیں، کرتے پردہ پوشی کی ہویا جے دنیا کولو ٹر گئے نال خاموشی۔ بولو اے او سنیا مذہب تیرا ہی باقی چوں چوں دا مربع مذہب تیرا ہے۔ قرآن کھولو تے تیرا مذہب لبدا ہے، حدیث کھولو تے تیرا مذہب لبدا ہے، پر رب سمجھا دے تے پھر لبدا ہے۔ دو حدیثاں دا وعدہ سی، ایک سمجھا بیٹھا دوجی پڑھا دیاں۔ بولو اے میں واقع بڑے سنا سکنا، لیکن واقعات نال مذہب ثابت نہیں ہوندا، رونق لبدی ثابت نہیں ہوندا، ثابت قرآن و حدیث نال ہونا ہے۔
میں وہ گل پہ کرنا جہد ثابت ہو جاوے اتوں جدو کوئی واقعہ سناوے تے تیرے دل وچ ماسا بھی انکار نہ آوے آگے جے سمجھ کے لے ہن حدیث سن شیر بولنے سر لونی کوئی بڑا کام نہیں لیکن شیر تے سر تے ہی رہنا یہ بہت بڑا کام ہے تسا وہی سنے نے جڑے شیر تے سر نو ہی تقریر سمجھتے ہیں ہم قرآن و حدیث کو تقریر سمجھتے ہیں شیر سر نو ذرا تھوڑا جا تواڈے دل دا ذوق سمجھنے ہیں بھی چلو جویں بھی پھسدا ہے پھسا لو میں خطا کار نہ تھا تو نے خطا کار کیا توجہ ہے ادھر ویکھ سجنا دوسری حدیث صحیح سند نال وہابی بھی آکھن صحیح ہے سنی بھی آکھن صحیح ہے صحیح نہ ہوئے نہ چیز نک کپا دے گا کیڑی کتاب ہے حدیث کی 6ویں کتاب ابن ماجہ شریف بولو مرو حدیث کی 6ویں کتاب ابن ماجہ شریف پہلے عربی عبارت پڑھنا وا پھر مطلب سمجھانا وا پھر دعوے نو ثابت کرن واسطے دلیل دے طور پہ پیش کرنا وا کیونکہ رولا بہت اتنے ہی پہنتا ہے ولیاں نو کی پتا پچھوں کون آیا ہے لے مڑ ولی کر رہا ہو جائے جی کون آیا میں ولی تے ولی رہ گیا میں دوسرے دی گل کراں گا حدیث چوں لو عام مومن دی گل حدیث چوں ہائے 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 ولی تے جتھے رہ گئے ہاں ولی تے ولی ہوئے نا قربان جاواں ابن ماجہ شریف کتاب الجنائز باب ما جاء في النهي عن المشي على القبور والجلوس عليها اے جڑی میرے ہاتھ وچ حدیث دی کتاب 6 حدیث دی کتاباں کٹھیاں نے نا یہ سعودیہ تو چھپیاں مکتبہ دارالسلام سعودیہ میں جی ہاں جی ماتا کہ اتنے کوئی ڈنڈی مار گیا ہوئے نہ اتنے ڈنڈی والی گل ہی کوئی نہیں میں روزانہ ڈنڈی والوں ڈنڈے مارنا میں کیوں پیش کر ادھر ویخ لو عبارت سن پاک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے علی شان دی عن عقبہ بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نمشي على جمرة أو سيف أو أخسف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق سونا نبی فرماؤں ہے میں لفظی ترجمہ نہیں کرتا لفظی ترجمہ نہیں کرتا ترجمہ ہو جائے تسا بے ادبی سمجھو گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے منہ شریف نو حق پہنچدا ہے اپنے بارے جو مرضی فرما سکتے نے لیکن امت نو ادب دا لحاظ ضروری ہے ابا روزانہ ہی کہندا ہے ابا روزانہ کہندا ہے کتے دے پترا اورا ہن پتر آکھے کتا ابو کتا تے سارے جگ آکھنا فڑے منہ تیرا تینوں شرم نہیں آندی تے اگوں دلیل دے لے ابو روزانہ کہندا میں ایک بار کہہ دیتا تے کیڑا فرق پیا انج دا مذہب بھی نہیں ہونا چاہیے بدھواں دا مذہب ہے گھوڑیاں دا مذہب ہے گندیاں دا مذہب ہے بے ادباں دا مذہب ہے
اینی سمجھ بھی رکھنی چاہیے. ہوں حضور نے جو فرمایا ہے میں وہ ترجمہ نہیں لیکن مطلب کڈاں گا جہد نال سارے متفق ہون گے. مدینے دے تاجدار فرماوندے نے بھریا بازار ہوے بھریا بازار ہوے بھریا بازار ہوے یا کسے دا قبر تے مزار ہوے دربار ہوے کسے دا قبر تے مزار دربار ہوے یا بھریا بازار ہوے حضور فرماندے نے مینوں شرم والا کم کردیاں جویں بازار والیاں تو شرم آوندی ہے ایویں دربار والیاں تو شرم آوندی ہے. صدقے صدقے کیا بات ہے سبحان اللہ. ما ابالی وسط القبور قضیت حاجتی او وسط السوق. فرمایا میں محمد نو جویں بازار والیاں تو شرم آوندی ہے ایویں مومناں دے قبرستان والیاں تو بھی شرم آوندی ہے. جویں شرم والا کام میں انہاں تو نہیں کردا کیونکہ وہ ویکھدے بھی ہیں. بازار والے ویکھدے بھی ہیں ویکھدے بھی ہیں جاندے بھی ہیں ویکھدے بھی ہیں جاندے بھی ہیں. میں محمد ویکھنا وا مومنا دے قبرستان والے اوویں بازاراں وانگوں ویکھدے بھی ہیں جاندے بھی ہیں. اے تے عام مومن دی شان ہے. بابے فرید دا کی مقام ہے.